بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیل پوائنٹ کے ناظرین السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ مبارک خوابوں کا تذکرہ کریں گے انشاءاللہ۔ خواب میں عیسیٰ علیہ السلام اور دجال کو دیکھنے کی تعبیر۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات کو مجھے خواب میں کعبے کے پاس دکھایا گیا۔ میں نے گندمی رنگ کے ایک صاحب کو دیکھا۔ وہ گندمی رنگ کے سب سے خوبصورت آدمی کی طرح تھے۔ ان کے لمبے خوبصورت بال تھے، ان میں انہوں نے کنگھی کی ہوئی تھی اور ان سے پانی ٹپک رہا تھا۔ وہ دو آدمیوں کے سہارے، یا یہ فرمایا کہ دو آدمیوں کے شانوں کے سہارے بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ مسیح ابن مریم علیہ السلام ہیں۔ پھر اچانک میں نے ایک گنگریالے بال والے آدمی کو دیکھا جس کی ایک آنکھ کانی تھی اور انگور کے دانے کی طرح ابری ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ مسیح دجال ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی جو صفات بیان کی گئی ہیں، دیگر احادیث میں آتا ہے کہ وہ انہی صفات کے ساتھ زمین پر تشریف لائیں گے۔ عام آدمی کے انبیاء کرام علیہ السلام کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ کا فضل و کرم ہوگا، لیکن عام آدمی کے دجال کو دیکھنے کی تعبیر یہ ہے کہ اسے دیکھنے والا شخص فتنے میں مبتلا ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں سو رہا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے ہاتھ میں سونے کے دو کنگن ہیں۔ وہ مجھ پر بڑے ناگوار گزرے۔ بعد ازاں خواب ہی میں مجھے وحی کے ذریعے کہا گیا کہ میں ان دونوں کنگنوں میں پھونک ماروں۔ چنانچہ میں نے پھونک ماری تو وہ دونوں اڑ گئے۔ اس کی تعبیر میں نے یہ سمجھی کہ یہ دو جھوٹے ہیں جو میرے بعد ظاہر ہوں گے۔ ان میں سے ایک صنعاء کا رہنے والا اسود انسی ہے اور دوسرا یمامہ کا رہنے والا مسیلمہ کذاب ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ خواب میں سونے کے کنگن دیکھے تو یہ اچھی علامت نہیں۔ انسان کو دنیاوی نعمتیں ملیں گی مگر رنج کے ساتھ۔ خواب میں چابیوں کی پیشکش۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، مجھے جوامع الکلم دے کر بھیجا گیا ہے اور میری مدد روب کے ذریعے کی گئی ہے، اور میں سویا ہوا تھا کہ زمین کے خزانوں کی چابیاں میرے پاس لائی گئیں اور میرے ہاتھ میں رکھ دی گئیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث بیان کرنے کے بعد کہنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے چلے گئے اور تم ان خزانوں کی کنجیوں کو منتقل کر رہے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں دکھائی گئیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے تم خواب میں دو مرتبہ دکھائی گئی۔ ایک شخص تمہیں ریشم کے پارچے میں اٹھائے ہوئے تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ یہ آپ کی بیوی ہے، اس کے چہرے سے پردہ ہٹائیں۔ میں نے پردہ اٹھایا تو وہ تم ہی تھیں۔ میں نے سوچا اگر یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے تو پھر وہ خود ہی انجام تک پہنچائے گا۔ اس خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دکھائی گئی تھیں۔ اس سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت، عظمت اور طہارت اجاگر ہوتی ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن فرمایا، تم میں سے خواب کس نے دیکھا ہے؟ ایک آدمی نے عرض کیا، میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ گویا آسمان سے ایک ترازو اتری ہے اور اس میں آپ کا اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وزن کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باری تھے۔ پھر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وزن کیا گیا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باری تھے۔ سیدنا عمر اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا وزن کیا گیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باری نکلے، پھر وہ ترازو اٹھا لی گئی۔ اس بات پر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس پر ناپسندیدگی کے آثار دیکھے۔ خواب میں وزن کیا جانا ایک تمثیل تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات میں سب سے افضل اور سب پر باری ہیں۔ ترازو اٹھائے جانے کی بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کا رنگ اس لیے بدلا کہ غالباً اس کے بعد فتنے سر اٹھانے والے تھے،
جیسا کہ بعد ازاں اسی قسم کے سانحات رونما ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزید خواب ہم اگلے حصے میں بیان کریں گے انشاءاللہ۔